سب سے پہلے میں منتظمین سیمینار کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم الشان پروگرام میں لب کشائی کا موقع دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس کے بعد میں اپنے معزز آڈینسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی سخت جرنی میں تشریف لائے اور اس وسیع حال کو کھچا کھچ بھر دیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں پاکستان کا نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور میرے 12 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں. موسٹلی یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب بتائیے گا ہم کم وقت میں عظیم الشان کامیابیاں کیسے سمیٹ سکتے ہیں. تو یہ آج کا برننگ کویسچن ہے اور یہ 1 ملین سے زیادہ کا سوال ہے. آج میں پردہ اٹھاؤں گا اس کامیابی کے راز سے کہ آپ کم وقت میں بڑی سے بڑی کامیابیاں کیسے سمیٹ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اٹس اے بیڈ آف تھارنز. اگر آپ کو پھولوں کی تمنا ہے تو پھر آپ کو کانٹوں سے گزر کر جانا ہوگا. اور یہ کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کی کامیابی یہاں پڑی ہوئی ہے اور رستے یہاں سے جاتے ہیں. یہ شارٹ کٹ میں رستہ کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ کو اپنی اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس رستے سے اس رستے سے اس رستے سے ہو کر اس رستے تک جانا ہوگا، نہ کہ آپ کو یہ والا شارٹ کٹ اختیار کرنا ہوگا کیونکہ اس پہ تو کوئی روڈ ہی نہیں بنا ہوگا. اور آپ کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اپنی بہت زیادہ توانائی اور انرجی صرف کرنا پڑے گی. اس لیے بی کیئرفل. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سیکرٹ آف سکسیس، اگر آپ نے کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو پھر آپ اپنے گولز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باندھ دیں. گولز کی سیگمنٹیشن کر دیں. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کیک ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے. آپ نے اس کیک کو بنانے کے لیے ایک ہی قدم میں اپنی کامیابی کا حصول نہیں ممکن بنانا، چونکہ اس سے آپ منہ کے بل بھی گر سکتے ہیں. تو پھر یہ کہ آپ کیک کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں جیسے یہ ڈیوائیڈ کیا ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے سلائسز ہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے. آپ اپنے گولز کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں. ایک گول اچیو کرنے کے بعد دوسرے کی طرف، دوسرے کے سے تیسرے کی طرف آپ بڑھیں. اس طرح سے آپ کامیابیاں سمیٹ سکیں گے اور کامیابی کا پھل مزے مزے سے کھا سکیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے دعوت خطاب دی اور پاکستانی عوام کے اصل مسائل کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا. میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، میں ایک عام سا پاکستانی شہری ہوں. مجھ سے پہلے پاکستان کے ایک مایہ ناز موٹیویشنل اسپیکر صاحب پاکستانی نوجوانوں کو ترقی کرنے کا راز بتا رہے تھے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ترقی باٹم لیول سے ہائر لیول تک، ٹاپ لیول تک کیسے پہنچ سکتی ہے. جی بہت اچھا کہا انہوں نے، لیکن ان کے یہ راز، ان کے یہ پرنسپلز، ان کے یہ رولز ان معاشروں میں مستعمل ہیں، کارگر ہیں جو مکمل جمہوری معاشرے کہلاتے ہیں. جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں انسانیت ہوتی ہے، جہاں امن ہوتا ہے، جہاں احساس ہوتا ہے. میں بھی پاکستانی نوجوانوں کو ترقی کرنے کے راز بتانا چاہتا ہوں. میں حقائق پر پردہ نہیں ڈالوں گا. آج میں نے یہ جو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے یہ کسی کرم فرما کے مشورے کی وجہ سے. میں منسٹری آف ڈیفنس کا منسٹر کیسے بنا، میں آپ کو یہ راز آج بتانا چاہتا ہوں. کامیابی کے راز میں بھی بتاؤں گا. نوجوانوں کامیاب کیسے ہونا ہے، میرے پاس 2 رولز ہیں. پہلا رول چمکاؤ اور دوسرا رول اٹھاؤ. سر ان میں کیا فرق ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھاؤ اور چمکاؤ کا کیا مطلب ہے. اٹھاؤ کا مطلب تو آج سمجھ ہی چکے ہوں گے اور چمکاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی خوش آمد اپنے افسران کی کریں گے اتنی آپ زیادہ ترقی پائیں گے. اگر آپ کو یہ کرنے کا فن آتا ہے تو کبھی آپ کی ترقی روک نہیں سکتی. مجھے بھی ایک دوست نے مشورہ دیا. پچھلے دنوں میرے گاؤں میں سیلاب آ گیا. منسٹر صاحب دورے پر آنے والے تھے. میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا. جیسے منسٹر صاحب ہمارے گاؤں تشریف لائے میں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ان کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے. وزیر صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے پوچھا یہ کون ہے، اس کا نام لکھ لیجیے. اگلے ہی دن مجھے کال آ گئی اور مجھے بتایا کہ آپ کو فلاں عہدہ دیا جاتا ہے. میں نے کہا میں تو اس کا اہل بھی نہیں ہوں، میں تو FA پاس ہوں. کہنے لگے فکر نہ کریے آپ کی ڈگری کا بندوبست بھی ہو گیا. جس دن آپ نے اپنے باس کی ہاں میں ہاں ملانے کا ہنر سیکھ لیا اور اس کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے، آپ کی ترقی کو 4 چاند لگ جائیں گے. پھر آپ باٹم لیول سے ہائر لیول تک یوں پہنچیں گے جیسے بجلی کا بٹن دبانے سے بلب روشن ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ترقی ان کو ملتی ہے جو شریک سفر نہیں ہوتے. کسی کو ترقی دینے سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا اس کی پرفارمنس اپریزل کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، سوسائٹی کے لیے اس کی خدمات کیا ہیں.
بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کتنی اچھی پالش کرتا ہے اور اس کے پاس کس کوالٹی کی پالش اور برش ہے۔ معاف کیجیے گا میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن حقائق یہی تھے۔